اب یہ عامر صاحب اب یہ دو باتیں بڑی طے ہو گئی ہیں کہ ایک تو جو انہوں نے ڈی جے ایس پی آر نے کہا وہ، اور پی ٹی آئی اس کو کس سینس میں لے رہی ہے وہ بھی بڑا کلیئر ہے کہ بھائی کیسی معافی، کیا معافی، ہم نومئی کرنے والوں میں سے نہیں، ہم تو نومئی بھگتنے والوں میں سے، گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں، نعیم صاحب کا معصومانہ سوال یہ کہ آپ دکھائیں نا کوئی ایک ویڈیو. آپ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہماری پارٹی نے کروایا ہے. ہمارے لیڈرشپ نے کب کہا، عمران خان صاحب نے کب کہا تھا کہ چڑھ دوڑو کور کمانڈر ہاؤس، کب کہا تھا جلا دو اسکری ٹاور؟ کیا کہیے گا عامر صاحب؟ جو نعیم صاحب نے معصومانہ سوال کیا اس کا ایک جواب معصومانہ آپ نے دیا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا جب مجھے کمانڈوز پکڑیں گے تو ہمارے لوگ اور کہاں جائیں گے تو کہاں جائیں گے. ٹھیک ہے، تو سوال اور جواب چکے یہ دونوں ہو چکے. تو میں اب آگے چلتا ہوں کہ آج جو پریس کانفرنس تھی اور ہمارے بھائی اطہر صاحب نے کہا کہ معذرت، وہاں لفظ ہے معافی. مطلب اپالوجی اور ریگریٹ میں بڑا فرق ہو جاتا ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا. اور وہ بالکل سٹریٹ آئے ہیں. میں تو مسلسل یہ بات کہہ رہا تھا چونکہ اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ سمجھے کہ ریاست یعنی اسٹیبلشمنٹ جا کے اڈیالہ جیل میں گھٹنے ٹیک دے گی. وہ جو لودھی صاحب چورن بیچ رہے تھے مارکیٹ کے اندر، آپ کو پتہ ہوگا کہ جی اتنے نکات میں نے اپنے رپورٹر عمران اصغر سے جیل میں خان صاحب سے سوال کرایا تھا. اچھا کہ جی یہ جو آپ کو کہا جا رہا ہے 9 نکات میں کہ آپ 2 سال چپ رہیں گے، کیا آپ ایسی ڈیل کرنے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، نہ میں نے یہ بات کی ہے نہ میں کروں گا، اور میں نے 3 لوگوں کو نامزد کیا، ان سے کسی نے کرنی ہے تو بات کریں. وہ کون ہے؟ اسد کیسر ہے، اور سب نون ہیں. ان میں اسد کیسر تھے نا، وہ 3 رکنی کمیٹی کس کی تھی؟ شبلی فراز تھے ایک تو میرا خیال اس میں. جی گنڈا پور صاحب ہیں، شبلی فراز صاحب ہیں، اور تینوں کے پی سے ہیں کہ جی. اور یہ پھر بیرسٹر گور نے واضح کیا کہ یہ کمیٹی نہیں ہے، 3 خان صاحب نے اس لیے کیے ہیں کہ اگر ان سے کوئی بات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. تو بات کرنے والوں نے جن کے نام پہ گفتگو کرنے کی خان صاحب کو بھی کوئی لوگ بتانا چاہ رہے تھے، انہوں نے تو بتا دیا کہ جی کوئی بات نہیں ہوگی. اور انہوں نے نہ صرف یہ بتا دیا بلکہ جوڈیشل کمیشن کے جواب میں آج وہ باتیں ساری کھل کے کہہ دی گئیں جو سارے ادھر ادھر سے کر رہے تھے کہ 2014 کا دھرنا بنائیں گے. جوڈیشل کمیشن اس لیے نہیں ہونا گا کہ آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ کلیئر چیزیں ہیں. نظام انصاف پہ کوسچن اٹھایا کہ یہاں پہ یو کے اور یو ایس اے کی مثالیں دی کہ وہاں پہ نظام انصاف نے فوراً فیصلے کیے اور یہاں ضمانت پہ ضمانت، ضمانت پہ ضمانت، ضمانت پہ ضمانت ہوتی رہی. یہی کیس تھا نا. 2 دن جج ویٹ کر رہے ہیں، خان صاحب نکلے نہیں ہیں، خان صاحب پہنچے نہیں ہیں، اور تمام ان کے لوگوں کو اے ٹی سی سے بھی ضمانتیں ہوتی چلی گئیں. اور یہ بھی آیا کہ اے ٹی سی میں سے اے ٹی سی ہی اڑا دی جائے تو پھر مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا. جن کے شارٹس سنائے گئے، آوازیں سنائی گئی، آڈیو ویڈیو جو آپ نے اور ہم نے اس دن ویسے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھی تھی، اور اب وہ اکٹھی ہو چکی ہیں. اب ایشو یہ تھا کہ بطور پارٹی جیسے نعیم پنجوتا صاحب کہہ رہے تھے بالکل ہوا ان کے ساتھ، اور کوئی چھپ کے تو نہیں ہوا. مطلب آپ کی لڑائی فوج سے براہ راست ہوئی، آپ فوج کے تمام گھروں پہ براہ راست گھس گئے. اچھا کیا ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں آپ فیصل آباد آئی ایس آئی کے دفتر میں جائیں، اسی وقت آپ میاں والی پی ایف بیس پہ چلے جائیں، اسی وقت آپ لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پہ چلے جائیں، آپ جی ایچ کیو پہنچ جائیں، اور کچھ آپ کے لوگ باہر سے کچھ اندر سے یہ میسیجز دے رہے ہوں کہ یہ راستے ہیں، یہاں پہنچنا ہے، یہاں پہنچنا ہے، یہ گلی ہے، یہ فون نمبر ہے، یہ گھر نمبر ہے. جی ایچ کیو میں لوگ شہریار آفریدی کی اس میں آواز سنائی گئی نا جو ضمانت پہ ہیں کہ جناب جی ایچ کیو جانا ہے. اچھا وہاں کیا پھول ڈالنے گئے تھے یہ سارے لوگ غصے میں؟ مجھے بتا دینا. شہداء کی جو نہیں، یہ تو وہ مانتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم گئے تھے، ہم ان عمارتوں کے، یہ خان صاحب نے اپنے انٹرویو کہا تھا کہ بھائی کیا یہ مقدس عمارتیں ان کے باہر احتجاج جائز نہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں ہم گئے تھے، ہم نے باہر پورا احتجاج کیا تھا، اندر توڑا ہم نے. کیا عمران خان پہلے حکمران تھے جن کی حکومت ختم کی گئی تھی؟ یہاں نواز شریف، محترمہ بے نظیر بھٹو، مرحومہ کئی دفعہ اقتدار سے نکالے گئے. انہوں نے کہا 5 معزز لوگ، نواز شریف جب جی ٹی روڈ پہ نکلے تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا. وہ ہمیشہ جنرل مشرف صاحب کہہ کے ان کو پکارتے رہے. یہ جو تخاطب ہوا میر جعفر میر صادق کا اور اس کا اینڈ ہوا 9 مئی، اس سے پہلے آرمی چیف کی تقرری پہ یہ پہنچے پنڈی 26 نومبر کو کہ نہیں لگنے دینا. یہ ایک تسلسل ہے جو ادارے کے ذہن میں آ گیا ہوا ہے کہ یہ کوئی ایسے نہیں تھا کہ سب لوگ اچانک چل پڑے ہیں. اچھا لیکن عامر بھائی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، آپ بھی یعنی یہ اس حد تک تو آپ مانتے ہیں نا کہ یا نہیں جو اطہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہرحال ایک آپشن دیا ہے اس سب کے بعد بھی کہ بھائی جان آپ آئیں کیمرے کے سامنے کہیں ہم سے غلطی ہو گئی تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، یہ آپشن دیا ہے. یہ آپ بھی اس کو ایسے ہی دیکھتے ہیں جس کو پی ٹی آئی قبول نہیں کر رہی کہ بھائی کیوں مانگے معافی یار؟ عامر صاحب دیکھیں ان کو یہ بالکل بات
پہلے دن سے دیکھیں پریس کانفرنسوں میں جن لوگوں نے معافی مانگی ان کی معافی ہوگی نا. یہاں تذیق اڑاتے ہیں کہ جی وہ فوج کا تو مذاق ہی اڑ گیا کہ ایک بندے نے پریس کانفرنس کر دی اس کو معافی مل گئی. بھائی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بات یہی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی معافی مانگیں آئندہ کے لیے. میں آپ کو یاد ہو میں 2-3 ہفتے سے یہ کہہ رہا تھا جب لوگ کہہ رہے تھے کہ جی وہاں ڈیل ہو رہی ہے, میں کہہ رہا نہیں, معافی بھی مانگیں گے اور وہ کہیں گے کہ آئندہ کے لیے تائب بھی ہوں, پھر آپ کو کوئی سسٹم میں جگہ ملتی ہے. تو اب یہاں سے اچھا اب یہ لڑائی ہے نا پی ٹی آئی نے آج پھر کہا کہ آج نہیں تو مہینے بعد 4 مہینے بعد بجنگ آمد. ٹھیک ہے, یہ اس میں آخری بات پھر میں آگے بڑھتا ہوں کہ اب آپ یہاں سے اپنا تجزیہ شامل کیجیے آپ کہ آپ کے خیال میں عامر صاحب پی ٹی آئی آج نہیں تو 4 مہینے بعد 6 مہینے بعد اس آپشن کو اپورچونٹی کو اویل کرتے ہوئے معافی مانگے گی آپ کے خیال میں؟ آج کی ٹون تو دیکھ لیں ہم نے پی ٹی آئی کی, وہ کہہ رہے ہیں بھائی نہیں باپ سے بھی نہیں مانگیں گے معافی, لیکن آپ کو لگتا ہے 4-6 مہینے بعد یہ کام کریں گے وہ یا نہیں؟ دیکھیں یہ تبصرہ سخت ہو جائے گا لیکن پی ٹی آئی یو ٹرن لینے کو بہت شان سمجھتی ہے. اب پتہ نہیں ہے کل یہ خان صاحب سے ملیں گے اور وہ کیا کہیں ان سب کو جنہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے. میں تو نہیں اس پہ یقین سے کہہ سکتا 4 مہینے 6 مہینے کی بات ہو سکتا ہے خان صاحب اور سخت کہیں, لیکن خان صاحب کا میسج جیل سے چونکہ پنجوتا صاحب جاتے ہیں میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں جس دن عمران خان صاحب کو پہلی سزا ہوئی تھی انہوں نے وہاں رپورٹرز کی موجودگی میں کہا کہ سب کو کہو باہر نکلو. باہر میسج پتہ کیا آیا؟ ہم عدالتوں میں جائیں گے, ہم ریلیف لیں گے. آج تک یہی چل رہا ہے. اچھا یہ کاظمی صاحب یہ بات چونکہ آپ نے چھیڑی تو پہلے آپ بھی اس پہ ایک مختصر تجزیہ دیجیے, پھر میں آپ سے اگلا سوال کرتا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آج کے تک تو صورتحال واضح ہے لیکن کل معاملہ مختلف ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی اس پہ کر دے وہ جو کہا گیا ہے, مانگ لے معافی کسی بھی الفاظ میں کہ ہماری یہ نیت تو نہیں تھی لیکن یہ ہو گیا, اگر ہو گیا ہے, اگر دل آزاری ہوئی, اگر نقصان پہنچا ہے تو ہم معافی مانگ دینی اور سر رستہ نکلے کوئی یا نہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو 9 مئی کا بدقسمت واقعہ ہے میرے خیال میں شاید ہی کوئی پاکستانی ہو جو اس کے اوپر مضطرب نہ ہو. اس طرح کے واقعات کی قطعاً جو ہے کوئی بھی آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلنا ضروری ہے. لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں لگتا کہ وہ معافی مانگے, اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. بنیادی وجہ کیا ہے آج کیوں اداروں کو خود پریس کانفرنس کرنی پڑ رہی ہے کہ اس جیسے بدقسمت واقعے کے اوپر بھی جو سیاسی حکومت ہے وہ اتنی ان کی عوام کے اندر ان پاپولر ہے کہ وہ کسی قسم کا بیانیہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے, وہ کسی قسم کا سیاسی کشن ہمارے اداروں کو دینے میں ناکام ہوئے. اگر پی ٹی آئی کو نظر آ رہا ہو کہ دوسری طرف عوام کی پاپولیرٹی ہے, دوسری طرف جو حکومت ہے وہ بہترین کام کر رہی ہے تو ہماری تو سیاست ختم ہو جائے گی, پھر تو وہ ہو سکتا ہے کہ معافی مانگنے کا سوچیں. جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ دوسری طرف ہمارے مقابلے میں ہی کچھ نہیں ہے, ہم بغیر بلے کے نشان کے ہمارے اوپر ریڈ لائن لگی تھی اور ہم نے کے پی کے میں 2/3 اکثریت سے بغیر انتخابی نشان کے حکومت بنا لی ہے, تو کیا اس وقت سیاسی طور پہ ان کو سوٹ کرتا ہے معافی مانگنا؟ یہ ایک بڑا کویسچن ہے. مجھے اس میں سیاسی فیلئر نظر آتا ہے. اور 9 مئی کے واقعے کے اوپر جو سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش کی نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے کہ ایک بندہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کرے تو وہ فارغ, ایک بندہ جو ہے وہ گلبرگ میں بھی نامزد ہے, میاں والی میں بھی نامزد ہے, پنڈی میں بھی نامزد ہے, ایک دن میں آپ کس طرح 3 جگہوں پہ ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بدقسمت جس طریقے سے اس پہ سیاست کھیلی گئی اس کی وجہ سے جو اس میں حقیقی کردار ہیں وہ بھی کھل کے سامنے نہیں آ رہے, جن کا سامنے آنا بہت ضروری ہے. جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو آئین اور قانون کے مطابق سزائیں ملنی چاہیے.